السلام علیکم جی، میں عرفات خان وائٹ ہاؤس مارکیٹنگ کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسپیشلی کہ اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی کوئی بھی پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے تو وہ 3 قسم کے انویسٹر ہوتے ہیں پوری سوسائٹی میں۔ ایک ہوتا ہے صرف انویسٹمنٹ پرپس کے لیے وہ پلاٹ کوئی بھی پراپرٹی لینا چاہتا ہے۔ انویسٹمنٹ پرپس مین کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایک چیز لوں اور اس کو 10 ماہ بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد میں بیچ دوں تو مجھے پروفٹ آئے۔ دوسرا بندہ ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ لیتا ہے اور وہ اس کا مطلب ہے کہ یا چاہتا ہے کہ میں اس پر گھر بناؤں، اس کو اینڈ یوزر کہتا ہے۔ تیسرا بندہ ہوتا ہے جو کہ زمین ہوتی ہے اس چیزوں میں اور ان چیزوں میں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپارٹمنٹ لیتا ہے، کوئی بندہ گھر تیار گھر جو ہوتا ہے وہ لیتا ہے، تو کوئی پلاٹ خریدتا ہے۔ تو وائٹ ہاؤس مارکیٹنگ زرعی زمین وغیرہ ان چیزوں کے ان معاملات کا کام نہیں کرتا، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ پلاٹ پراپرٹی یا یعنی کوئی تیار گھر، کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی شاپ، کوئی بھی چیز اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ کون سی 5 بنیادی باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے آپ کا مارکیٹنگ کمپنی، کہ آپ کس مارکیٹنگ کمپنی کے ذریعے جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کا ایڈوائزر کون ہے، آپ کا کنسلٹنٹ کون ہے۔ اور وہ کنسلٹنٹ وہ ایڈوائزر وہ ہونا چاہیے جس کا آپ مطلب ایک ٹریک ریکارڈ آپ کو معلوم ہو کہ یہ بندہ واقعی ریلائبل ہے، مارکیٹ میں ان کا نام ہے۔ تو وہ جو مارکیٹ میں جن کا نام ہوتا ہے وہ صرف آپ کے پلاٹ کے لیے یا آپ کے 2-3 پیسوں کے لیے وہ اپنا نام کبھی خراب نہیں کرے گا۔ تو اٹس مین کہ اس بندے کے پاس اس کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے اور اس مارکیٹنگ کمپنی کے ذریعے انویسٹمنٹ کرے جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کو صحیح راستہ، صحیح جگہ، صحیح لوکیشن اور صحیح طرح سے انویسٹمنٹ کرے آپ کا۔ تو ایک نمبر پر پوائنٹ جو ہمارا ہو گیا وہ ہے مارکیٹنگ کمپنی۔ اب مارکیٹنگ کمپنی کے پاس جب آپ گئے تو پھر وہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو پتہ ہے درجنوں نئے بنتے آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ پر بہت اچھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے سوسائٹیز کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ یہ ہے 2023 میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے۔ آپ خود اپنا انالیسس کریں، خود آپ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس سوسائٹی میں پلاٹ لے رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ خود معلوم کریں، خود سائٹ وزٹ کریں، اس کے بعد جا کر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینا ہے۔ اس سوسائٹی میں صرف نام تک نہیں دیکھنا، اس کی لینڈ کے بارے میں معلومات رکھنا کہ ان کے پاس لینڈ ہے یا نہیں ہے، ان کا مینجمنٹ کے بارے میں، اونرز کے بارے میں کہ اس کے اونر کون ہے، وہ ریلائبل لوگ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نمبر 2 پوائنٹس میں آ جاتی ہے۔ 3 نمبر پوائنٹ پر ہے کہ آپ نے لیٹ سپوز کمپنی بھی سلیکٹ کر دی کہ کس مارکیٹنگ ذریعے کمپنی کے ذریعے پلاٹ لوگے، کہاں پر لوگے، کس سوسائٹی میں۔ آپ سوسائٹی بھی آپ نے سلیکٹ کی۔ 3rd نمبر پر آتا ہے لوکیشن، کہ آپ کس لوکیشن کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں۔ لوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پلاٹ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پلاٹ ہوتا ہے نارمل جو گلیاں سٹریٹس وغیرہ ہوتی ہے، ایک وہ پلاٹ ہوتا ہے۔ دوسرا پلاٹ ہوتا ہے جو کہ پارک پیسنگ ہوتا ہے، مسجد قریب ہوتا ہے، جو کمرشل ایریاز ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ تو ایک اس طرح کا ایک کارنر والا پلاٹ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیڈ پلاٹ جس کو کہتے ہیں، لیٹ سپوز 10 مرلے کا پلاٹ ہے 50 لاکھ روپے کا، کارنر پر یا پارک پیسنگ پر وہی پلاٹ 60 لاکھ روپے پر ہے، لیکن ایک ڈیلر یا ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ 10 مرلے کا اسی طرح کا پلاٹ میں آپ کو 30 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، تو وہ پلاٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیڈ پلاٹ۔ وہ یا تو وہ ڈپریشن وغیرہ اور وہ چیزیں مطلب برائی والا پلاٹ ہوتا ہے، تو اس میں پلاٹ میں آگے جا کر وہ گھر بھی آپ نہیں بنا سکتے، اگر بن گیا تو وہ چیزیں دراڑیں دیواروں میں آ جاتی ہے، سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ری سیل بھی نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اچھی لوکیشن پر پلاٹ لیں، اچھی ڈبل روڈ پر، جو آگے سیل کرنے کے لیے پھر مطلب ایزی ہو۔ جو 4 نمبر پر پوائنٹ ہے کہ اس پلاٹ کے بارے میں، جو پلاٹ آپ لے رہے
تو اس کا جو لیگل فارمیلٹیز ہے وہ ساری چیزیں چیک کرنا. لیگل فارمیلٹی کیا ہوتی ہے کسی پلاٹ کا؟ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کر اسی پلاٹ کے بارے میں سوسائٹی کے آفس جا کر وہاں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ پلاٹ لے رہا ہوں تو اس پر کوئی کیس، کوئی چیز، کوئی دوسری ٹرانسفر یا کسی اور کو تو آلریڈی نہیں دیا ہوا ہے. یعنی آپ نے وہ ساری چیزیں، ساری باتیں، ساری چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہے. تھرڈ نمبر پر آتا ہے ڈاکومنٹیشن. ڈاکومنٹیشن آپ نے لیٹ سپوز کمپنی بھی سلیکٹ کی، سوسائٹی بھی سلیکٹ کی، پلاٹ کہاں پر لینا ہے وہ لوکیشن بھی ہو گئی، پلاٹ کلیئر ہے کمپنی کی طرف سے وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب آخری نمبر پر ہے پلاٹ کی ڈاکومنٹیشن. لیگل فارمیلٹیز الگ چیز ہے، پلاٹ کی ڈاکومنٹیشن الگ چیز ہے. ڈاکومنٹیشن مین آپ نے ٹوکن دیا، بیانہ دیا، ان ساری چیزوں کی رسیدیں رکھنا. پھر آپ کا ٹرانسفر ہو گیا، ٹرانسفر کی رسیدیں رکھنا، اور مطلب آپ کے نام پر پراپر ٹرانسفر ہو گیا تو وہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ان پلاٹس کے بارے میں جو آپ کیش پر لیں گے. اگر آپ جو نئے سوسائٹیز آ رہی ہوتی ہے وہ موسٹلی انسٹالمنٹس پر ہوتی ہے. انسٹالمنٹ والے سوسائٹیز میں آپ نے لینڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ان چیزوں کو، سائٹ وزٹس لازم رکھے، ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. کوئی بھی اس طرح کی اور مطلب آپ لوگ اگر فیس کر رہے ہیں ڈیفیکلٹیز، کوئی ایشو، کوئی مسئلہ، تو آپ ہمارے نمبر 033160000118 پر کانٹیکٹ کر سکتے. انشاءاللہ ہماری ٹیم پراپر کوآرڈینیشن، پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کرے گی، اور آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. ماننا کا